جو عمران خان کی رکاوٹ بنے ہوئے وہ جج ڈوگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہیں. اگلا ہمارا پڑاؤ اب جج ڈوگر کے عدالت میں ہوگا اور میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اور میں ان کو مشورہ دیتی ہوں کہ دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں پہ بہت مجبوریاں ہیں, بڑا پریشر ہے, تو ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ اگر یہ پریشر آپ نہیں لے سکتے عمران خان کو انصاف دینے کا تو آپ اس کرسی سے الگ ہو جائیں. پاکستان کے ٹیکس پیئر کے پیسے ہم اس لیے ججز کو دیتے ہیں کہ آپ ہمیں انصاف دیں گے. اگر نہیں دے سکتے میرا ریکویسٹ ہے جج ڈوگر صاحب کو کہ اس منصب سے علیحدہ ہو جائیں. اور بھی کوئی جج جس کے اوپر پریشر ہے, نہیں آپ لے سکتے یہ پریشر. اور ہم سمجھتے ہیں کہ کتنا ظلم ہو رہا ہوگا, آپ کے بچوں کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہوں گے, ہمیں یہ نہیں پتا کہ آپ کو کیا دھمکیاں مل رہی ہوں گی, لیکن آپ علیحدہ ہو جائے ادھر سے. آخری دفعہ تو تقریباً 2 مہینے سے صرف ایک شخص کی ملاقات ہوئی ہے, وہ ہمارے جو لائر ہیں سلمان صفدر, جو 20 تاریخ کو جس دن عمران خان کو سزا سنائی جا رہی تھی 20 دسمبر کو گئے اندر اور زبردستی 8 منٹ کے لیے بیٹھے, 8 منٹ کے لیے, اور ان کے لائر ہیں ان کو اجازت نہیں مل رہی تھی. تو یہ ظلم کی انتہا کر دی ہے انہوں نے عمران خان کے خلاف. ان کا خیال تھا کہ عمران خان کو ٹارچر کریں گے, اس طرح ان کو ذہنی مریض بنائیں گے. ان کا خیال تھا عمران خان کو قید تنہائی میں ڈالیں گے تو عام لوگوں کے مطابق جو عام لوگ ہیں وہ ہر عام انسان ہمارے جیسا ذہنی مریض بن سکتا ہے. لیکن عمران خان مضبوط ایمان رکھنے والے, اللہ میں یقین رکھنے والے اور مضبوط شخصیت اس لیے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ جیل میں کیوں بیٹھے ہیں. وہ اپنی قوم کے لیے جیل میں بیٹھے ہیں. ساروں کو اس چیز کا احساس ہے کہ وہ اپنی قوم کے لیے جیل میں بیٹھے ہیں. ان کو ذاتی طور پہ فائدہ دے کر انہوں نے 3 سال سے کہہ رہے ہیں آپ ملک چھوڑ کے چلے جائیں, آپ منہ بند رکھیں گے, ہمیں چلنے دیں, جیسے حکومت ہم نے چنی ہے اس کو چلنے دیں, آپ اس کو چیلنج نہ کریں, ہم آپ کو کچھ نہیں کریں گے, سارے 300 کیسز بھی ختم ہو جائیں گے. ہمیں بڑا فخر ہے اپنے بھائی کے اوپر کہ ماشاءاللہ ہم کتنے خوش قسمت ہماری فیملی ہے کہ عمران خان جیسا شخص ہماری فیملی سے ہے. ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ آج ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ آج ہم جس شخص کے ساتھ کھڑے اس نے اتنا اونچا سٹینڈرڈ سیٹ کر دیا ہے قربانی کا اپنے ملک کے لیے, اپنی ذات کے لیے نہیں, کہ ہم صرف ہماری فیملی نہیں پورا پاکستان ان پہ فخر کرتا ہے, پوری دنیا میں ان کے اوپر فخر کرتے ہیں پاکستانی, ساری دنیا میں جو بیٹھے ہیں. تو اس لیے جب ہمیں عمران خان کہتا ہے کہ آپ باہر سڑکوں پہ نکل آئے, انہوں نے سارے اپنے کیسز کا سامنا کیا. آپ کو پتہ ہے کہ سارے کیسز کا عمران خان نے سامنا کیا. جب یہ چاہتے تھے کہ ہم جھوٹے کیسز بنائیں گے آپ پہ اور یہ عمران خان یہاں سے بھاگ جائیں گے, عمران خان نہیں گئے. انہوں نے کہا میں اپنے ہر کیس کا سامنا کروں گا, اور انہوں نے اپنے ہر کیس کا سامنا کیا ہے. اور اس میں سرخ رو جب ہو گئے ہیں, اب ججز کوئی نہیں مل رہا ہے ان کو جو عمران خان کے خلاف جھوٹی سزائیں دیں گے, لیکن ان کو ایک جج کہیں سے ڈھونڈ کے لے آئے جو ہائی کورٹ کے اوپر بیٹھ گئے. لیکن میرا خیال ہے ہر انسان کے اندر وہ صلاحیت ہوتی ہے کہ اپنا قبلہ درست کرے, اپنا راستہ درست کرے. یہ جو منصب ان کو ملا ہوا ہے انصاف کا, لوگوں کو انصاف دے, تنخواہیں کافی نہیں ہوتی, یہ جگہ جو پاور کی کرسی ہوتی ہے اس کو کیا کریں گے. جب جج اترتا ہے ان سے جا کے پوچھیں کہ اس کے بعد ساری زندگی کیا, اگلی پشت تو نسلوں کے لیے آپ کی ذلت ہے. تو میں جج ڈوگر کو کہوں گی کہ دیکھیں عمران خان کے 2 کیسز آپ کے پاس آنے ہیں. 1 سال سے آپ نے القادر نہیں سنا ہے, آپ عمران خان کا القادر کیس سنیں تاکہ یہ آپ کے اوپر سے تہمت نہ لگے. آپ کے اوپر الزام یہ لگ رہا ہے کہ آپ کو لایا اس لیے گیا ہے تاکہ آپ عمران خان کی کیس نہ سنیں. اور دوسرا کیس ہے توشہ خانہ 2, جس کی جب وہ وکالت نامے سائن کروانے جاتے ہیں جیل انتظامیہ سائن ہی نہیں کروانے دے رہی. پھر ہم نے پنڈی ATC میں سے دوبارہ ان کے پاس بھیجے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ کل تک وہ سائن ہو جائیں گے. تو جب یہ 2 کیسز, ایک القادر ایک توشہ خانہ 2 کی بیل جیسی جج صاحب کے سامنے جائے گی, ہر لائر نے ہمیں یہ بتایا ہے
5 منٹ میں اتنا کمزور اور اتنا احمقانہ کیسز ہیں کہ 5 منٹ میں عمران خان کو اور بشرا بی بی کو رہا کیا جائے گا انشاءاللہ. تو اس لیے میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ لیگلی جو عمران خان کی رکاوٹ بنے ہوئے وہ جج ڈوگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہیں. ہم اگلا ہمارا پڑاؤ اب جج ڈوگر کے عدالت میں ہوگا اور میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اور میں ان کو مشورہ دیتی ہوں کہ دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں پہ بہت مجبوریاں ہیں, بڑا پریشر ہے, تو ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ اگر یہ پریشر آپ نہیں لے سکتے عمران خان کو انصاف دینے کا تو آپ اس کرسی سے الگ ہو جائیں. پاکستان کے ٹیکس پیئر کے پیسے ہم اس لیے ججز کو دیتے ہیں کہ آپ ہمیں انصاف دیں گے. اگر نہیں دے سکتے میرا ریکویسٹ ہے جج ڈوگر صاحب کو کہ اس منصب سے علیحدہ ہو جائیں. اور بھی کوئی جج جس کے اوپر پریشر ہے, نہیں آپ لے سکتے یہ پریشر. اور ہم سمجھتے ہیں کہ کتنا ظلم ہو رہا ہوگا آپ کے بچوں کے ساتھ, پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہوں گے, ہمیں یہ نہیں پتا کہ آپ کو کیا دھمکیاں مل رہی ہوں گی, لیکن آپ علیحدہ ہو جائیں ادھر سے اور کوئی جرت مند جج ایسے آ جائیں جو پاکستانیوں کو انصاف دے سکیں. اور جبکہ اگر ججز عدالتوں میں ہمیں انصاف نہیں مل رہا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کسی کو 10 سال دے دیتے ہیں, کسی کو 20 سال, ججز کے ہاتھ میں نہیں آج کل سزائیں دینا. تو جو انہوں نے پاکستان بند کرنے کی جو شروعات ہیں, 8 فروری کو جو الائنس ہے, جو پارٹیز کا اپوزیشن پارٹیز کا الائنس ہے, انہوں نے کال دی ہوئی ہے کہ 8 فروری کو پاکستان کو ہم نے ایک قسم کا ٹوکن طریقے سے بند اس لیے کرنا ہے تاکہ جن کے ووٹ ہمارے جب چوری ہوئے ہیں ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے ووٹ چوری کیے ہیں, ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کریں گے. ٹرانسپورٹ بھی بند ہونی چاہیے, دکانیں بند کر دیں. وہ ایک دن بند کرنے کا بہت بڑا آپ اپنا حصہ ڈال رہے ہوں گے اس انسان کے ساتھ جو کہ پچھلے تقریباً 3 سال سے ایک قسم کا قید میں, جب سے گولی لگی ہے 3.25 سال ہو گئے, جب سے وہ باہر نہیں نکلے قید میں ہی ہیں. اور آپ کے لیے اگر وہ بیٹھ سکتے ہیں, آپ ایک دن اپنے لیے, اپنے ملک کے لیے مل کر اس احتجاج میں احتجاجاً سب کچھ بند کر دیں ایک دن کے لیے. کیونکہ آگے چل کے آپ کو پتہ ہے کہ آج آپ کل جب اگلے وقتوں میں آپ اور آپ کے بچے اور آپ کی نسلیں ان کی اور غلامی نہیں کر سکتے. اور بسنت کے لیے میں کہہ دوں, کیونکہ 8 فروری کو پاکستان بند کرنے کا اعلان ہوا تھا, میں آپ کو یہ بتا دوں جو بسنت ہے نا عام طور پہ فروری کے درمیان 2 یا 3 ہفتے میں آتی ہے. انہوں نے 8 تاریخ کو بسنت اناؤنس کر دی لاہور کے لیے. چلے بڑی خوشائن چیز ہے. اب آپ ضرور دیکھیں گے ساری پتنگیں اڑیں گی, اس کے اوپر قیدی نمبر 804 لکھا ہوگا انشاءاللہ. جو ہرا اور لال رنگ ہے, مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں یہ بھی 2 رنگ بین ہو جائیں گے آئندہ کے لیے. یہ 2 رنگ نہیں ہو سکتے. گانے بھی بند کر دیے. پاکستانیوں کب تک ہم نے اس چیز کا مذاق ہی بن گیا, لیکن آپ گانے بھی لگانا, آپ ہرا اور سبز اور لال رنگ بھی ضرور پتنگوں پہ لگانا. میں نے سنا ہے کہ انہوں نے وہ بھی کنٹرول کیا ہوا ہے کہ آپ صرف ایک جگہ سے خرید سکتے ہو جہاں سے ڈور اور وہ پتنگ ملے گی. تو جب مل جائے گی آپ مارکر لے لینا, اس سے لکھ دینا قیدی نمبر 804. میں آپ کو ساری چیزیں اسٹیکرز بھی نہیں, اسٹیکر سے لگاؤ گے, اسٹیکر لگاؤ گے پتنگ نہیں اڑے گی. آپ مارکر سے لکھ دینا. میں نے آپ کو سارے طریقے بتا دیا. ہاں دیکھیں گھر کے اندر, کیونکہ ہم سارے لاک ڈاؤن کریں, پتنگوں نے اوپر اڑنا ہے, سارا لاہور دیکھے گا کہ اوپر قیدی نمبر 804 ہوگا. مجھے اڑانا نہیں آتا, لیکن میں ضرور چاہوں گی کہ بچے اڑانے میں ساتھ, جو قیدی نمبر 804 بھی آسمان پہ ہم چڑھائیں گے انشاءاللہ. یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی کے 300 کے لگ بھگ ایم پیز ہیں اور ارکان پارلیمنٹ ہیں, ان میں سے جو ہے وہ چند یہاں پہ آتے ہیں, جو پارٹی چیئرمین ہیں وہ بھی آتے ہیں, دور سے چلے جاتے ہیں. کیا صورتحال میں آپ سمجھتی ہیں کہ احتجاجی تحریک کامیاب ہو سکے گی یا ماضی کی طرح جو باتوں کا حال ہوا وہی حال ہو؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا اختلافات تو سامنے سارے آئے ہوئے ہیں. آپ جانتے ہیں انہیں ساروں کو؟ میں چلو ایسے کرو, میں آپ کو بھی ملواتی ہوں.
دیکھیں ہمارے سارے آئے ہوئے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں, سینٹ کے کتنے آئے میں آپ کو بتاتی ہوں. سارے آئے ہوئے ہیں اور ابھی آپ دیکھیں گے کیونکہ وہ اڈیالہ روڈ پہ ہم سارے جا رہے ہیں اور ہم وہ لیفلیٹ بانٹیں گے. تو آگے آگے ہمارے پولیس ہوگی جو دکانیں خود ہی بند کر دے گی. 8 تاریخ کو ہم پولیس کو آگے کہہ دیں گے کہ ساری دکانیں خود بند کر دو. 8 تاریخ کو آپ کس جگہ سے کس ریلی کو لے جائیں؟ ریلی نہیں, ہم بس سارے بند ہوگا, ہم سارا بند کر دیں گے. ہمیں تو یہی پتا ہے, ہم سارا پاکستان بند کریں گے. یہ شروعات ہیں, یہ پہلا قدم ہے. پہلے ہم جو ووٹ چوری ہوا ہے 8 فروری کا ووٹ 2 سال پہلے جو چوری ہوا ہے اس کے لیے ہم پہلے پاکستان بند کر کے پتا چلے گا آپ کو کہ کیا احتجاج کر رہے ہیں جن کا ووٹ چوری ہوا ہے, اور اس کے بعد آپ سڑکوں پہ بھی دیکھ لیں گے. ایک دن میں سارا کچھ نہیں ہوگا. 8 تاریخ کو اتوار کا دن ہے, چھٹی کا دن ہے, تو ویسے آدھا پاکستان تو ویسے بند ہوگا. آدھا پاکستان جو کھلا ہوتا ہے وہ بھی بند ہو جائے گا انشاءاللہ.